خانہ کعبہ کو کون اور کب تباہ کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قریب پیش آنے والے ایک ایسے ہولناک واقعے کی خبر دی جسے سن کر ہر مسلمان کا دل لرز اٹھتا ہے۔ ایک ایسا شخص مکہ مکرمہ میں داخل ہوگا جو دنیا کی سب سے مقدس عمارت یعنی خانہ کعبہ کو منہدم کر دے گا۔ آخر وہ شخص کون ہوگا؟ وہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہوگا؟ کیا اس وقت دنیا میں مسلمان موجود ہوں گے؟ اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو اس شخص سے کیوں نہیں بچائے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم صحیح احادیث، معتبر تاریخی روایات اور ائمہ محدثین کی تشریحات کی روشنی میں اس پورے واقعے کی حقیقت بیان کریں گے۔ اس لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ اس ویڈیو کا ہر لمحہ آپ کے ایمان اور علم میں اضافہ کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب بھی خانہ کعبہ کا نام لیا جاتا ہے تو ہر مسلمان کے دل میں محبت، عقیدت اور احترام کی ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وہ مقدس گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی نسبت عطا فرمائی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں لاکھوں مسلمان ہر سال حج اور عمرے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور یہی وہ قبلہ ہے جس کی طرف رخ کر کے پوری امت مسلمہ دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس گھر کی بنیادوں کو بلند کیا، اور اسی دن سے یہ مقام توحید کی سب سے بڑی علامت بن گیا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حرمت کو پوری دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اہم قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں جب بھی کسی نے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے عبرتناک انجام سے دوچار کیا۔ سب سے مشہور واقعہ ابرہہ کا ہے، جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ کو گرانے آیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے اس کی پوری فوج کو ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ اس بات کی واضح دلیل تھا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے گھر کی حفاظت ایسے طریقے سے کرتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ابرہہ جیسے طاقتور بادشاہ کو ناکام بنا دیا تھا، تو پھر قیامت کے قریب ایک شخص کو خانہ کعبہ منہدم کرنے کی اجازت کیوں دی جائے گی؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب صحیح احادیث میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو خبر دی کہ یہ واقعہ عام حالات میں نہیں بلکہ دنیا کے آخری دور میں پیش آئے گا، جب زمین پر ایمان بہت کم رہ جائے گا اور قیامت کا وقت قریب آ چکا ہوگا۔ اس لیے اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قیامت کی بڑی نشانیوں کی ترتیب کو بھی سمجھیں، ورنہ انسان غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے۔ افسوس کہ آج کل سوشل میڈیا پر بہت سی ایسی ویڈیوز موجود ہیں جن میں اس حدیث کو موجودہ دور کے ساتھ جوڑ کر لوگوں میں خوف پیدا کیا جاتا ہے، حالانکہ اہل علم ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ احادیث کو ان کے مکمل سیاق و سباق کے ساتھ سمجھا جائے، نہ کہ صرف چند جملے لے کر سنسنی پیدا کی جائے۔ ناظرین، صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو ذوی السویقتین حبشی کے نام سے ذکر فرمایا ہے۔ علماء کے مطابق ذوی السویقتین کا مطلب ہے باریک پنڈلیوں والا شخص، جبکہ حبشی سے مراد یہ ہے کہ اس کا تعلق حبشہ کی سرزمین سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص خانہ کعبہ کو ایک ایک پتھر کر کے گرا دے گا۔ بعض روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ بیت اللہ کے خزانے نکالے گا اور اس کی ظاہری عمارت کو ختم کر دے گا۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو ختم نہیں کر سکے گا، کیونکہ اسلام کا تعلق صرف ایک عمارت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس ابدی دین سے ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ اس واقعے سے پہلے دنیا میں کئی بڑی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہوں گے، دجال کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، یاجوج ماجوج کا فتنہ ختم ہو چکا ہوگا،
اور پھر ایک خوشبودار ہوا کے ذریعے تمام اہل ایمان کی روحیں قبض کر لی جائیں گی۔ اس کے بعد زمین پر صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے دلوں میں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ نہ نماز باقی ہوگی، نہ اذان کی آواز سنائی دے گی، نہ حج ادا کرنے والے ہوں گے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے لوگ۔ ایسے وقت میں بیت اللہ اپنی اصل عبادتی حیثیت سے خالی ہو چکا ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق وہ واقعہ پیش آئے گا جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ موجودہ دور میں خانہ کعبہ کے بارے میں افواہیں پھیلانا یا ہر واقعے کو اس حدیث پر منطبق کرنا درست نہیں۔ ہمیں ان احادیث سے خوف زدہ ہونے کے بجائے عبرت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ اصل مقصد ہمیں یہ یاد دلانا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، حتیٰ کہ وہ عظیم عمارت بھی جس کی طرف پوری امت رخ کر کے نماز ادا کرتی ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی موجودہ شکل میں باقی نہیں رہے گی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس وقت انسان کے ساتھ صرف اس کے اعمال جائیں گے، نہ دولت، نہ طاقت اور نہ دنیا کی کوئی شان و شوکت۔ آخر وہ کون سے حالات ہوں گے جن کے بعد ذوی السوی قطعین حبشی مکہ مکرمہ میں داخل ہوگا؟ اس وقت مسلمان کہاں ہوں گے اور قیامت کی کون سی بڑی نشانیاں اس واقعے سے پہلے ظاہر ہوں گی؟ صحیح احادیث کے مطابق قیامت کے قریب ایک شخص جسے ذوی السوی قطعین حبشی کہا گیا ہے خانہ کعبہ کو منہدم کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ واقعہ کب پیش آئے گا اور اس وقت دنیا کے حالات کیسے ہوں گے؟ محدثین اور شارحین حدیث نے احادیث کو جمع کر کے جو ترتیب بیان کی ہے، اس کے مطابق یہ واقعہ قیامت کے بالکل آخری دور میں پیش آئے گا۔ اس سے پہلے دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لا کر دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا عظیم فتنہ آئے گا اور پھر ایک مدت تک زمین پر امن قائم رہے گا، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ہر مومن کی روح قبض کر لے گی، یہاں تک کہ زمین پر کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جو دل سے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہو۔ جب اہل ایمان دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو زمین پر بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے، نہ نماز ہوگی، نہ اذان، نہ حج اور نہ دین کی حقیقی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ۔ ایسے ہی حالات میں ذوی السوی قطعین حبشی مکہ مکرمہ میں داخل ہوگا اور بیت اللہ کی ظاہری عمارت کو منہدم کرے گا۔ بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ ایک ایک پتھر نکالے گا اور خانہ کعبہ کے خزانے بھی نکالے گا، لیکن یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو ختم نہیں کرے گا، کیونکہ اسلام صرف ایک عمارت کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس ابدی دین کا نام ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس حدیث کو موجودہ زمانے پر چسپاں کرنا یا ہر چند سال بعد کسی شخص کو ذوی السوی قطعین قرار دینا درست نہیں۔ افسوس کہ سوشل میڈیا پر بعض لوگ خوف پلانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نشانیاں ہمیں سنسنی پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے بتائی تھیں۔ ناظرین، خانہ کعبہ کے منہدم ہونے کی یہ خبر دراصل ہمیں دنیا کی حقیقت یاد دلاتی ہے۔ انسان اپنی طاقت، دولت، عمارتوں اور سلطنتوں پر فخر کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک دن وہ مقدس عمارت بھی اپنی موجودہ شکل میں باقی نہیں رہے گی جس کی طرف پوری امت مسلمہ رخ کر کے نماز ادا کرتی ہے۔ اس سے بڑا سبق اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں، ہمیشہ باقی رہنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے ایک عقل مند مسلمان قیامت کی نشانیوں کو سن کر دوسروں کو ڈرانے کے بجائے اپنی اصلاح کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، حلال رزق کماتا ہے، سچائی اور امانت داری کو اختیار کرتا ہے، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وہ اعمال ہیں جو قیامت کے دن انسان کے کام آئیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خانہ کعبہ سے محبت صرف زبان سے نہ کریں بلکہ اس رب سے بھی محبت کریں جس کا یہ گھر ہے۔ اگر ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے آباد ہو جائیں تو یہی ہمارے لیے دنیا و آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ، صحیح علم اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قیامت کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ میں ایک مرتبہ درود شریف ضرور لکھ دیں۔
اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔